کیونکہ میڈیا سارا نیشنل میڈیا ہے تو دل تو میرا کر رہا تھی میں ساری تقریر جیڑی وہ پنجابی چ کرنا چاچا ٹولے اے بیٹھا ہے چاچا ٹولا ساڈا، لیکن کیونکہ یہ نیشنل سطح کے اوپر ہر چیز جو ہے وہ ٹیلی کاسٹ ہوتی ہے تو پھر کوشش کریں گے کہ ہم اردو میں بات کریں جو ہماری قومی زبان ہے۔ آج کا اس بہترین کنونشن کے اوپر میں عادل آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور آپ جس مشن کو لے کے چلے ہیں، جس کاز کو لے کے چلے ہیں، وہ ایک اچھا کاز ہے، ایک اچھے مقصد کے لیے کام کر رہے ہو، نوجوان ہو، پڑھے لکھے ہو، اور آپ کے اندر جو ہے وہ قیادت کرنے کی پوری صلاحیت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور میں آپ کو اس حوالے سے پورا انکریج کرنا چاہتا ہوں، اور ہمیشہ یہ زندگی کا اصول ہے کہ آپ جب قدم کوئی کسی جانب لے کے چلتے ہیں تو اس میں آپ کو ناکامی کا خوف نہیں ہونا چاہیے، آپ اپنے مقصد کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں اور اس مقصد کی خاطر آپ آگے چلتے ہیں۔ چونکہ ہم نے تو یہی اپنے وزیر اعظم عمران خان سے سیکھا ہے کہ جب انہوں نے کرکٹ کے میدان میں آئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ فاسٹ بالر نہیں بن سکتا، تو انہوں نے محنت کی، محنت کر کے فاسٹ بالر بن کے دکھایا۔ پھر ان کو یہ کہا گیا کہ یہ اچھا کپتان نہیں بن سکتا، تو انہوں نے دنیا کا بہترین کپتان بھی بن کے دکھایا، پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں ورلڈ چیمپئن بھی بن کے دکھایا۔ جب شوکت خانم ہاسپٹل بنانے لگے تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اتنا بڑا کینسر کا خیراتی ہاسپٹل نہیں بن سکتا، لیکن نہ صرف ہاسپٹل بنا بلکہ اس ہاسپٹل کو چلا بھی رہے ہیں، اور صرف آج شوکت خانم ہاسپٹل لاہور میں نہیں ہے بلکہ پشاور کے اندر بن چکا، وہاں علاج ہو رہا ہے۔ تیسرا ہسپتال کراچی کے اندر بن رہا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد آپریشنل ہوگا۔ جب سیاسی میدان میں عمل رکھا تو 97 کے الیکشن میں ایک سیٹ نہیں تھی، 2002 میں ایک سیٹ ملی، 2008 کے انتخابات میں مقصد کی خاطر، کاز کی خاطر بائیکاٹ کیا۔ اس سارے مرحلے کے دوران ان کو کہتے تھے یہ تو ٹانگا پارٹی ہے، ان کے ساتھ تو بندہ کوئی نہیں ہے، لیکن وہ اپنے مشن پہ، اپنے کاز کے اوپر جو ہے وہ ڈٹے رہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 2013 کے انتخابات میں ایک صوبے میں ہماری حکومت بنی، 2018 کے انتخابات کے اندر پوری جدوجہد کے ساتھ پورے ملک کے اندر لوگوں نے 1,70,00,000 ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو دیے، اور نہ صرف وفاق میں حکومت بنی، پنجاب میں حکومت بنی، خیبر پختونخوا کے اندر حکومت بنی، بلوچستان کے اندر ہماری مخلوق حکومت بنی، اور سندھ کے اندر ہمارا جو ہے وہ اپوزیشن میں ہماری جماعت کے سب سے زیادہ ممبران جو ہیں وہ سندھ کے اندر موجود ہیں۔ یہ ساری جدوجہد جو ہے وہ ایک سٹرگل کی خاطر ہے اور ایک مقصد کی خاطر ہے، اور اس مقصد کے لیے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہم نے مل کے اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے مدینہ کی طرز کے اوپر، جس میں ہمارا مقصد پاکستان کی عوام کو خوشحال بنانا ہے، پاکستان کی معاشی ترقی کو ہم نے مضبوط کرنا ہے۔ اور پاکستان جب ہم نے حکومت سنبھالی تو ہمیں تو 15 دن کے جو بینک ریزروز تھے ہمارے پاس موجود تھے، جب دیکھا تو خزانہ خالی، جب اداروں کو اٹھا کے دیکھا تو تمام پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ تباہ و حال تھے، وہ برباد تھے۔ جس ادارے کو اٹھا کے دیکھیں وہ ادارہ سرکولر ڈیٹ کے اندر خسارے کے اندر موجود تھا، 450 ارب روپے کا خسارہ پی آئی اے کے اوپر موجود تھا، 150 ارب روپے کا خسارہ گیس کے ڈپارٹمنٹ میں موجود تھا، 40 ارب کا خسارہ ریلوے کا موجود تھا، 1200 ارب روپے کا خسارہ جو ہے وہ بجلی کا خسارہ موجود تھا۔ جب یہ تمام چیزوں کا جائزہ لیا تو یہ پتہ چلا کہ حکمرانوں کے یعنی نواز شریف کے زرداری کے اثاثے جو ہے وہ بڑھتے جا رہے تھے، لیکن پاکستان کے ادارے جو ہیں وہ خسارے کے اندر جا رہے تھے، ان کے ذاتی کاروبار جو ہیں وہ پرافٹ کے اندر جا رہے تھے، لیکن جو عوام کے جو ادارے تھے جنہوں نے عوام کو سہولیات دینی تھی وہ تمام ادارے جو ہے وہ خسارے کے اندر جا رہے تھے۔ ان تمام صورتحال کو
جب مد نظر رکھا گیا تو ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ماضی کے حکمران ملک کو پیچھے رکھا ہوا تھا، ملک کی عوام کو پیچھے رکھا ہوا تھا، اپنی ذات کو جو ہے وہ آگے رکھا ہوا تھا۔ تو یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سارے صورتحال کے دوران پچھلے 3 سال سے ہمیں اپوزیشن نے کبھی جلسے، کبھی جلوس، کبھی بلیک میلنگ، کبھی عدم اعتماد، کبھی استعفے، یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے کر کے دیکھی، لیکن عمران خان نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ ان کو این آر او نہیں دیں گے، کسی صورت این آر او نہیں دیں گے۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا وزیر اعظم آپ کے لیے کیا کر رہا ہے۔ ہمیں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ آج فیصل آباد میں ہم موجود ہیں، یہی شہر فیصل آباد تھا، یہاں پر جو پاور لوم تھی ہماری، جتنی ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی وہ یہاں تو بند ہو گئی تھی، یہاں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ پاور لوم یہاں پر لوگ کباڑ کے بھاؤ تول کے بیچ رہے تھے، لیکن ہم اقتدار میں آئے، ہم نے آ کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کی، پاور لوم انڈسٹری کی رونقوں کو بحال کیا۔ آج جو ملک کی ایکسپورٹس ہیں اس کے اندر تاریخی اضافہ ہوا، ہماری ایکسپورٹ $25.5 ارب کے اوپر گئی، اور اگر اس میں آئی ٹی کی اور سروسز بھی ڈال لوں تو یہ $31 ارب کے اوپر ہماری ایکسپورٹس گئی۔ ہم نے جو یہ چھوڑ کے گئے تھے خسارہ، اس خسارے کو ہم نے ختم کیا۔ ہم نے اس مزدور کا احساس کیا جو کھلے آسمان تلے سوتا تھا۔ ہم نے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس عام آدمی کا سوچا، جس عام آدمی نے، آپ دیکھیں کہ جس عام آدمی کے پاس ساری زندگی کرائے کے اوپر رہتا تھا، اپنی چھت موجود نہیں تھی، آج میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے، آپ کے وزیر اعظم نے پاکستان کے بینکوں کو یہ پابند کیا ہے کہ آپ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، بڑی بڑی فیکٹریوں والوں کو تو سرمایہ دیتے ہیں کاروبار کرنے کے لیے اور دیگر سرگرمیوں کے لیے، لیکن آپ میرے ملک کے ان محدود وسائل والوں کو بھی پیسہ فراہم کریں 10 سال، 15 سال، 20 سال کی اقساط کے اوپر، کہ ان کی چھت بھی اپنی ہو، زمین بھی اپنی ہو، اور اپنا گھر کا خواب ان کا پورا ہو۔ آج میں آپ کو یہ بات فخر سے بتا سکتا ہوں کہ آج پاکستان کے بینکوں نے 60 ارب روپے کے کم آمدن والے لوگوں کے لیے جو ہے وہ قرضے منظور کر لیے ہیں، اور اس میں سے 20 ارب روپیہ جو ہے وہ تقسیم بھی کیا جا چکا ہے، جس سے لوگ اپنا گھر بنا سکیں گے۔ اور جو پروگرام ہم آئندہ لے کر آ رہے ہیں، آج پہلی بار کوئی حکومت جو ہے وہ چل کے پاکستان کے عام آدمی کے پاس جا رہی ہے۔ کیسے جا رہی ہے؟ کامیاب پاکستان پروگرام ہم لے کر آ رہے ہیں، اس کا انشاءاللہ افتتاح وزیر اعظم عمران خان صاحب آئندہ چند روز کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے وہ محدود وسائل والے لوگ، کیونکہ میں غریب کسی کو نہیں کہوں گا، انسان جو ہے وہ دل کا امیر ہونا چاہیے، باقی تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسائل دیے ہوئے ہیں۔ میں محدود وسائل والے لوگوں کی بات کروں گا کہ جو لوگ محدود وسائل والے لوگ ہیں، آپ کا وزیر اعظم آج بیرون ملک محلات نہیں بنا رہا، لندن میں محلات نہیں بنا رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو اپنا لندن میں فلیٹ حلال کی کمائی کا، 40 سال کی کمائی کا بیچ کر پاکستان لے کر آیا۔ اس نے باہر فلیٹس نہیں بنائے، وہ غریب کو چھت دینے کی بات کر رہا ہے، اور وہی آپ کا وزیر اعظم آپ کے لیے 5 لاکھ روپے کا قرض جو ہے وہ آپ کو فراہم کرنے جا رہا ہے، جس سے پاکستان کے محدود وسائل والے لوگ، کم آمدن والے لوگ، جن لوگوں کے پاس کام کرنے کی صلاحیت ہے، ہنر ہے، لیکن کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ موجود نہیں ہے، ان کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب کامیاب پاکستان پروگرام شروع کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کے لیے 5 لاکھ روپیہ بلا سود آپ لوگوں کو فراہم کیا جائے گا، جو آپ 10 سال، 15 سال، 20 سال کی آسان اقساط کے اندر جو ہے وہ واپس کریں گے، اور آپ کے بچے نوکریاں ڈھونڈنے والے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کے بچے اپنا کاروبار کریں گے، نوکریاں دینے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر ہمارے کسان حضرات بھی مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ کے یہ بھی علم کے اندر ہونا چاہیے کہ آپ کے وزیر اعظم نے
آپ کو گندم کے لیے 1800 روپیہ ریٹ مقرر کیا آپ کا. گنے کا کاشتکار جس کو شریف خاندان کی ملیں پولیس بھیج کر اس کا گنا چوری کر لیا کرتی تھی, بدماشی کے زور کے اوپر گنا چھین کے چینی بنا کر بیچ دیا کرتے تھے, لوگوں کو پیسے نہیں ملتے تھے, سال سال 2-2 سال لوگوں کو احتجاج کرنا پڑتا تھا سڑکوں کے اوپر. ہم ایسا قانون لے کر آئے کہ ہم نے شوگر ملز والوں کو پابند بنایا کہ کسان آپ کے پاس نہیں جائے گا, آپ کسان کے پاس جائیں گے. شوگر ملنے والے کسان کے پاس خود گئے, اس کا گنا 250 سے 300 روپے من جو ہے وہ بکا, کسان کی جیب میں پیسہ گیا, گندم کے کسان کی جیب میں پیسہ گیا, چاول کے کسان کی جیب میں پیسہ گیا, 1100 ارب روپیہ کسان کی جیب میں جو ہے وہ اضافی گیا. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کسانوں کے لیے دروازے کھول دیے. وزیر اعظم پورٹل کے اوپر کسانوں کے مسائل حل کرنے کے لیے انہوں نے ایک علیحدہ پلیٹ فارم بنا دیا ہے کہ جو میرے کسان ہیں, جو میرے ملک کے اندر اناج پیدا کرتے ہیں, جو لوگوں کو اناج فراہم کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں, آج کا جو وی آئی پی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے کسان کو بنا دیا ہے. وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان کے مزدور کو بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں. جو کھلے آسمانوں تلے سوتا تھا آج اس کے لیے پناہ گاہیں بھی موجود ہیں, آج اس کے لیے لنگر خانے بھی موجود ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آپ کے پاؤں کے اوپر کھڑا کریں, آپ کو آپ کے لیے روزگار فراہم کریں. اسی لیے مجھے یہ بھی ادراک ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہمارا ہیلتھ کا سسٹم ہے اس ہیلتھ کے سسٹم کو ہم امپروو کرنے جا رہے ہیں. آپ لوگوں کے لیے 31 دسمبر تک یہاں پر موجود میرے جتنے احباب بیٹھے ہیں, جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہیں, جتنے خاندانوں کے نمائندے بیٹھے ہیں, یہ جان کے آپ کو خوشی ہوگی کہ آپ کے لیے 10 لاکھ روپے تک کا سالانہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم آ رہا ہے. صحت انصاف کارڈ آپ کے پاس آ رہا ہے. آپ اپنی مرضی کے ہاسپٹل سے, اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے سالانہ جا کر 10 لاکھ روپے کا, جس کا سٹنٹ پڑنا ہے, جس کا کوئی آپریشن ہونے والا ہے, جس کے گھر میں کوئی بیمار ہے, اس کا علاج آپ جا کر فری کروا سکیں گے 10 لاکھ روپے تک. اور اس کے پیسے جو ہے وہ ریاست ادا کرے گی, حکومت ادا کرے گی آپ کے لیے. یہ وہ منصوبے ہیں جو پاکستان کو انشاءاللہ فلاحی ریاست کی طرف لے کر جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے, مجھے علم ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے انشاءاللہ اب کوئی یہ نہیں ہوگا کہ کوئی کہے گا کہ میرا پیارا, میرا کوئی بزرگ, میری کوئی بہن, میری والدہ, میرا والد کوئی بغیر علاج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ کروا سکے. یہ ہیلتھ کیئر کا سسٹم لے کر آ رہے ہیں. پنجاب حکومت نے 60 ارب روپے اس کے لیے بجٹ میں رکھا ہوا ہے. 31 دسمبر تک آپ سب کے پاس ہیلتھ کارڈ موجود ہوگا اور آپ اس کا استعمال پورے پاکستان کے کسی بھی بہتر سے بہتر ہسپتال میں اچھے سے اچھے ڈاکٹر کے پاس آپ کر سکیں گے. اسی طریقے سے آپ کے لیے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, ہمیں علم ہے کہ ہمارا کرونا کی وجہ سے, ہمیں یہ مریم بھی کہتی تھی, ہمیں یہ پرچی چیئرمین بلاول بھی یہ کہتا تھا کہ عمران خان آپ لاک ڈاؤن نہیں لگاتے, لوگوں کے کاروبار بند کر دیں, آپ جو ہے وہ پوری دنیا کی طرح لاک ڈاؤن کر دیں. انڈیا نے لاک ڈاؤن کیا, ان کا حشر نشر آپ دیکھ لیں کیا ہوا, دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں تباہ ہو گئی. عمران خان نے کہا کہ میں لاک ڈاؤن نہیں کروں گا, میں کاروبار نہیں بند کروں گا, کیونکہ میرا 40% لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں, دیہاڑی دار ہے, ریڑی والا ہے, چھاپڑی والا ہے, رکشے والا ہے, ٹانگے والا ہے, روزانہ کی مزدوری کمانے والا, میں اس کا کاروبار بند نہیں ہونے دوں گا. ہم احتیاطی تدابیر پہ بھی عمل درآمد کریں گے اور ہم لوگوں کا روزگار بھی کھلا رہنے دیں گے. اور آپ دیکھیں کہ روزگار لوگوں کا کھلا رہا, پاکستان کی معیشت نے 4% سے ترقی کی, ہم نے بند نہیں ہونے دیا. ہمارے اوپر انہوں نے سب نے مل کے بڑا پریشر ڈالنے کی کوشش کی, لیکن وزیر اعظم عمران خان نے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پاکستان کے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کے لیے کرونا کی وجہ سے عالمی سطح کے اوپر مہنگائی آئی ہوئی ہے, عالمی سطح کے اوپر مہنگائی آئی ہے.
لیکن 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے ہمارے پاس ان کی لسٹیں موجود ہیں، ریکارڈ موجود ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم فوڈ آئٹمز کے اوپر آٹا، چینی، دال، گھی کے اوپر سبسڈی دینے جا رہے ہیں. ڈائریکٹ سبسڈی آپ کو دیں گے تاکہ غریب آدمی کے اوپر جو ہے وہ مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ کم ہو سکے. اس کے علاوہ ہم گھی سستا کرنے جا رہے ہیں. عالمی سطح کے اوپر گھی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. جو چیز جہاں پر $500 کی تھی وہ $1,200 کے اوپر چلے گئی. یعنی جو چیز آپ کو 60,000 روپے ٹن کے اوپر ملتی تھی وہی چیز آپ کی جو ہے وہ 2 لاکھ روپے ٹن کے اوپر پہنچ گئی. یعنی 2 لاکھ روپے ٹن کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹن کے اندر 1,000 کلو ہے تو وہ اس کا ریٹ اوپر چلا گیا. اس کو کم کرنے کے لیے حکومت خود آپ کو اپنی آمدن میں، اپنے ریونیو میں کمی کر کے انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ریٹ نوٹیفائی ہو جائے گا. جو گھی آپ کو 350 350 میں مل رہا ہے وہ آپ کو 300 روپے میں سے کم کے نیچے ملے گا. یہ اقدام ہم لینے جا رہے ہیں. 40 سے 50 روپے آپ کے لیے اس کی قیمت جو ہے وہ کم کرنے جا رہے ہیں. تمام مل مالکان کے ساتھ ہمارا اس حوالے سے رابطہ ہے. اب آ جائیں فوڈ سیکیورٹی کے اوپر. جو زرعی سیکیورٹی ہے، جو ہمارا غذائی تحفظ ہے، یہ بڑا اہم ہے. آپ کو کوئی نہیں بتائے گا یہ باتیں. 22 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان کے اندر موجود ہے. 22 کروڑ ایکڑ زمین پاکستان کے اندر موجود ہے. صرف 5 کروڑ ایکڑ زمین جو ہے وہ قابل کاشت ہے. باقی زمین کیوں نہیں کاشت کر رہے؟ کیوں؟ میرے مزدور کو، میرے کسان کو کیا کام نہیں کرنا آتا؟ یا کیا میرے کسان کو ہل نہیں چلانا آتا؟ یہ اتنی زمینیں غیر آباد کیوں پڑی رہی؟ یہ سوال نواز شریف سے اور زرداری سے یہ سوال بھی ہونا چاہیے کہ زرعی ملک ہے. 70% دالیں آپ باہر سے لے کر کھاتے ہیں. سارا پام آئل آپ کا، خوردنی تیل آپ کا باہر سے آتا ہے. پاکستان میں کیوں نہیں پیداوار ہو سکتی؟ اب ہم پاکستان کی جو زمین کاشت نہیں ہو رہی اس کو قابل کاشت بنانے جا رہے ہیں. پاکستان کے اندر پہلی بار زیتون کی افزائش ہو رہی ہے. پاکستان کا یہ پوٹھو ہار کا علاقہ، راول پنڈی کا، چکوال کی یہ جتنی بیلٹ ہے، یہ ہماری محمد ایجنسی، ساؤتھ وزیرستان، بلوچستان، یہاں پر زیتون کی کاشت ہو رہی ہے. اور پاکستان انشاءاللہ زیتون لگانے والے ممالک کے اندر ٹاپ 10 کے اندر انشاءاللہ آئے گا. اور پاکستان کا بہترین زیتون ہے. اور زیتون کا آپ کے علم میں ہے کہ اس کا جو تیل ہے وہ آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے اور اس کا فروٹ بھی آپ کی صحت کے لیے بھی اچھا ہے. اس کے لیے ہم نے 1 ارب روپیہ اس کے لیے رکھا ہے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر دالوں کی پیداوار پاکستان کے اندر بڑھا رہے ہیں. جو کسان سبزیاں لگاتا ہے، فروٹ لگاتا ہے، اس کا فروٹ اور سبزیاں خراب ہو جاتی تھی، اس کے لیے ہم کولڈ سٹور بنا کے ان کو دے رہے ہیں. اس کے لیے سرمایہ فراہم کر رہے ہیں. اسی طریقے سے پاکستان کے اندر جب سے پاکستان بنا، ہمارے ملک کے اندر تربیلا ڈیم کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا گیا. یہ ذرا بات غور سے سننے والی ہے. پاکستان کے اندر کوئی بڑا ڈیم نہیں بنایا گیا. یہ قومی مجرم ہے، یہ نواز شریف اور آصف علی زرداری، جنہوں نے قوم کے حق کے اوپر ڈاکہ مارا. آج یہ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں. آج یہ آ کے روتے ہیں ٹی وی کے اوپر کہ جی بجلی مہنگی ہو گئی، گیس مہنگی ہو گئی. ان سے یہ سوال پوچھا جانا چاہیے کہ پاکستان کو بنجر کیوں رکھا گیا؟ بھارت جب ڈیم بنا رہا تھا تو آپ لوگ جو ہے وہ اپنا جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر مال بنا رہے تھے. آج کا وزیر اعظم آپ کے لیے ڈیم بنا رہا ہے، 10,000 میگا واٹ سستی بجلی سسٹم کے اندر لے کر آ رہا ہے. جب وہ ڈیم مکمل ہوں گے، دیا میر بھاشا ڈیم، مومن ڈیم، داسو ڈیم، سندھ بیراج، کچی کنال، یہ جب تمام مکمل ہو جائیں گے، کراچی کے لیے K4 کا منصوبہ بنا رہے ہیں، کراچی کے لوگوں کے لیے پانی کا. آپ دیکھیے گا کہ آپ کے بجلی کے ریٹس آٹومیٹکلی نیچے آئیں گے. سستی بجلی سسٹم کے اندر آئے گی. یہ اتنا بڑا جرم کر کے گئے، کمیشنیں لی، کک بیکس لی. یہ کہتے ہیں ایک دھیلے کی کرپشن بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیسہ کیسے کماتے تھے. یہ پکڑا گیا. یہ سلمان شہباز، جب اس کا یہ ابھی پچھلے دنوں بڑا رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے، ان کے کرتوت سنتے جائیں. ان کو شرم نہیں آتی. یہ آ کے پھر ڈھٹائی سے کہتے ہیں جی ہم سرخرو ہو گئے، ہم سرخرو ہو گئے. آپ سرخرو نہیں ہوں گے، آپ نے جو ہے وہ جیلوں میں ہی جانا ہے. ان کی واردات سنیں. پاکستان کے لوگ، آپ بجلی کارخانے سے لیں یا نہ لیں، معاہدہ ایسا کیا ہوا ہے کہ آپ نے 1500 ارب روپیہ ادا کرنا ہے. 1500 ارب روپیہ. اتنے کارخانے بجلی کے لگائے ہیں. مجھے یہ بتائیں
کہ اگر آپ اناج پیدا کرتے ہیں، کوئی گندم لگاتا ہے، کوئی چاول لگاتا ہے یا کوئی فیکٹری بناتا ہے، تو اس کو بیچنے کا بھی تو آگے انتظام ہونا چاہیے، اس کی آگے کھپت بھی تو ہونی چاہیے۔ اندھی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے، کمیشن کی پٹی، کرپشن کی پٹی، چور کی پٹی آنکھوں پہ باندھ کے اندھے ہو گئے، اتنے پروجیکٹ لگا کے گئے کہ نہ پاکستان کی اتنی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ آگے اتنی بجلی فراہم کر سکتے ہیں، بجلی کی ترسیل کا نظام نہیں لگا کے گئے۔ 18,000 میگا واٹ پہ ہمیں ملی بجلی، دے سکتے تھے ہم 24,000 میگا واٹ کے اوپر لے گئے، آگے لے کے جانے کی مزید کوشش کر رہے ہیں، لیکن 1500 ارب روپیہ کس کی جیب سے نکل رہے ہیں؟ وہ 1500 ارب روپیہ یہ میرے غریب عوام کی جیب سے نکل رہے ہیں، جس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ واردات انہوں نے ڈالی، ڈکیتی انہوں نے ڈالی، ڈاکہ انہوں نے ڈالا، مال انہوں نے بنایا، چوری انہوں نے کی، اور کہتے ہیں جواب عمران خان دے۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، عمران خان جواب لے گا آپ سے، جواب لے گا، آپ کو جیلوں میں بھیج کے آپ سے جواب لے گا۔ میرے دوستو، یہ مایوسیاں پھیلانے والے آپ کو بہت ملیں گے، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں کہ عمران خان جیسا لیڈر آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ وہ عمران خان ہے جو کہتا ہے 1 روپیہ بھی خرچ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا فائدہ میری عوام کو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جس نے ایک دن بھی اپنے دفتر سے چھٹی نہیں کی۔ یہ وہ وزیر اعظم ہے جو امریکہ دورے کے اوپر جاتا ہے تو کمرشل فلائٹ کے اوپر جاتا ہے، 250 لوگوں کو لے کر، پورے خاندان کو لے کر، اپنے نوکروں سمیت، باورچیوں سمیت ملک سے باہر نہیں جاتا، بلکہ اسے فکر ہوتی ہے کہ یہ قوم کا پیسہ ہے، یہ عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہے، یہ میں ان کے اوپر خرچ کروں گا، یہ میں اپنی ذات کے اوپر خرچ نہیں کروں گا۔ آپ کے وزیر اعظم کا کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، ان کا بنی گالا کا گھر حق حلال کی کمائی سے 2001، 2002، 2003 کے اندر خریدا ہوا ہے، اور آج وہ وزیر اعظم بنی گالا کے گھر کے اوپر بھی ٹیکس کے پیسے سے کوئی پیسہ نہیں لگا رہا۔ آپ کے وزیر اعظم کا، وزیر اعظم ہاؤس کا، وزیر اعظم آفس کا، وہاں پر جتنے ملازمین ہیں ان کا 3 ارب کا منظور شدہ بجٹ تھا 3 سال کا، لیکن آپ کا وزیر اعظم وہاں پر اس پیسے کو بھی سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ کبھی نواز شریف کے دور میں، زرداری کے دور میں ان کے جو بجٹ ہوتے تھے اس سے زیادہ خرچے ہوتے تھے، کیونکہ ان کے کتے بھی جو تھے وہ باہر کی خوراک کھاتے تھے، ان کے مور مر جاتے تھے تو پولیس والے معطل ہو جاتے تھے، 24 لاکھ روپے کے ان کی جو ہے وہ خوراکیں کھاتے تھے، ان کے BMW کے ٹائر جو ہے وہ باہر سے آتے تھے، آپ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر رائمنڈ کی دیواریں بن جاتی ہیں، آپ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر رمضان شوگر مل کے نالے بن جاتے ہیں، آپ کے ٹیکس کے پیسے کے اوپر جو ہے وہ رائمنڈ کی سڑکیں بن جاتی ہیں۔ ایک شوگر مل آصف علی زرداری کی سندھ کے اندر اومنی گروپ کی ہوتی ہے، 11 شوگر ملیں لگ جاتی ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جب 7 ارب روپے کا TTO کا کیس بنتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ میرا چاچا فوجی سامنے کھڑا ہے، چاچا فوجی 20,000 روپیہ کمانے والا ہے، یہ ملک سعید احمد آباد سے ٹھیکیدار کھڑا ہے، یہ بھی مہینے کا 25-30 ہزار اپنے بچوں کی خوراک کمانے والا آدمی ہے، یہ شاہد پوڑ نیامو آنے سے کھڑا ہے، یہ بھی ڈیلی کا جو ہے وہ دیہڑی دار ہے، ڈیلی کا دیہڑی دار ہے، لیکن ان کی اتنی اچھی قسمت نہیں ہے، ان کی اتنی اچھی قسمت نہیں ہے جتنی اچھی قسمت جو ہے وہ رمضان شوگر مل اور عربیہ شوگر مل کے ملازمین کی ہے، جو وہاں پر چائے پلانے والے ہیں، وہ وہاں پر کوئی دروازہ کھولنے والا ہے، کوئی گیٹ کا جو ہے وہ چوکیدار وہاں پر بیٹھا ہوا ہے، وہ کھولنے والا ہے، ان کی بڑی اچھی قسمت ہے، جن کی تنخواہیں 20,000، 25,000، 30,000 مہینے کی تنخواہیں لینے والے لوگوں کی جیبوں کے اندر جب پیسے آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں ان کی جیبوں میں کتنے ان کے اکاؤنٹوں میں پیسے آتے ہیں؟ 3 ارب، 4 ارب، 2.5 ارب، 1 ارب۔ وہ یہ پیسے رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹوں میں کیسے آ جاتے ہیں؟ وہ ملک سعید آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے، شاید آپ کے اکاؤنٹ میں نہیں آتے، وہ مشتاق بلانا ہاتھ اٹھا رہا ہے 224 سے، وہ کہنا میرے اکاؤنٹ میں نہیں آئے، یہ سارے پیسے رمضان شوگر مل کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں۔
یہ پیسہ کس کا پیسہ ہے بتائیں آپ لوگ؟ یہ پیسہ آپ کا پیسہ ہے، اور چور جو ہے وہ نواز شریف ہے، سلمان شہباز ہے، شہباز شریف ہے، اور اس کا خاندان ہے جو 7 ارب روپے کی ٹیٹیاں جو ہے وہ لوٹ کے اپنے اکاؤنٹ میں لے گیا ہے، اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ ہم سرخرو ہو گئے ہیں۔ آپ سرخرو نہیں ہوئے، آپ لوگ اس قوم کے قومی مجرم اور قومی ڈاکو، قومی چور ثابت ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ، کوئی منظور پاپڑ والا، کوئی محبوب پھیڑی والا جو سبزی بیچتا ہے، وہ کبھی خواب میں لندن نہیں گئے ہوں گے، کبھی نہیں گئے ہوں گے، کوئی دبئی نہیں گیا ہوگا، لیکن یہ ایسے بہروپیے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا مسٹر فراڈیے، سنے ہیں نا تسی مسٹر فراڈیے؟ تسی تو میرا چاچا شیرو ہیرو پھیرو ہی سنے ہیں، لیکن بڑے فراڈیے بھی سنو۔ جو یہ بڑے فراڈیے یہ کیا کرتے ہیں کہ آپ رہنے والے ملخاں والا 225 کے، آپ رہنے والے فروخ آباد کے، آپ رہنے والے کجلیوں کے ہیں، جپوں کے ہیں، یا آپ رہنے والے 77 چک کے یا 32 چک کے، آپ کے اکاؤنٹ کے اوپر، آپ کے نام کے اوپر پیسے باہر سے آ رہے ہیں، آپ کبھی باہر گئے بھی نہیں۔ جب ان سے جواب پوچھو تو کہتے ہیں کہ سلمان شہباز اس کا جواب دے گا، اور جب ہم پوچھیں کہ سلمان شہباز کہاں ہیں تو کہتے ہیں سلمان شہباز تو جو ہے وہ لندن کے اندر ہے۔ بھئی بندہ پوچھے کہ سلمان شہباز لندن میں ہیں، آپ پاکستان میں ہیں، 3 بار آپ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں، آپ کا بیٹا آپ کی ناک کے نیچے وزیر اعلیٰ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کا پیسہ ان فرنٹ کمپنیوں کے اوپر ڈال دیتا ہے، اور آپ آ کر یہاں پر جواب دینے کو تیار نہیں ہوتے، تو یہ وہ مافیا ہے جس مافیا کا وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ مقابلہ ہم کرتے رہیں گے۔ ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ ہم NRO نہیں دیں گے۔ لہذا آپ لوگوں کو یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مایوسیاں پھیلانے والے، ان کا راستہ جو ہے، ان کے راستے میں عمران خان کھڑا ہوا ہے، اور عمران خان آپ کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ عمران خان صرف اس مافیا سے نہیں لڑ رہا۔ وزیر اعظم عمران خان نے جو باتیں افغانستان کے اوپر کہی، وہ تمام باتیں سچی ثابت ہوئی، تمام باتیں سچی ثابت ہوئی۔ ان کی آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جاتے تھے، پرچیاں لے کے جاتے تھے، یوں ہاتھ باندھ کے سر نیچے کر کے بیٹھے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی جائیدادیں وہاں پڑی ہیں۔ یہ ان کا غلامانہ سوچ ہے، یہ کبھی اس کے اوپر بات ہی نہیں کر سکتے۔ عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھی کھڑے ہو کے بات کی۔ عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ پہ کھڑے ہو کے، وہ مودی جو ان کے گھر شادیوں کے اوپر آتا تھا، انہوں نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے مودی کی آنکھوں میں آنکھیں بات کر کے بات ڈالی۔ اور مجھے یہ بتاؤ میرے پاکستان کے لوگوں، آپ کو دلیر لوگ پسند ہیں یا آپ کو جو ہے وہ گائیں بکریاں بھیڑیاں پسند ہیں؟ آپ لوگوں کو وہ وزیر اعظم پسند ہے جو دنیا کے سامنے سر اٹھا کے آپ کی بات کر سکے، یا آپ کو وہ وزیر اعظم پسند تھا جو نااہل ہو گیا، جو سر جھکا کے بات کرتا تھا؟ عمران خان میں سمجھتا ہوں کہ وہ لیڈر ہے جس نے کشمیر کا مقدمہ پیش کیا، مودی کی انتہا پسندی کو ایکسپوز کیا، اور عمران خان نے پوری دنیا کے مسلمانوں کا مقدمہ پیش کیا۔ وہ عظیم مقدمہ، اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کی جو ہمارے دل کے اندر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے پوری دنیا کو انہوں نے بتایا کہ 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوتے ہیں جب دنیا کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے۔ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ اگر ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں ہو سکتی، دنیا کے اندر جو یہودیوں کا قتل عام ہوا تھا، اگر یورپ کے اندر اس کے اوپر پابندی ہے تو دنیا آنکھیں کھولے۔ اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری بھی اتنی محبت ہے، ہماری بھی اتنی عقیدت ہے، دنیا میں جو ہے وہ ان کی شان کی گستاخی بھی نہیں ہونی چاہیے، ان کے خلاف بھی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ یہ مقدمہ آپ کا وزیر اعظم عمران خان وہاں پہ دنیا میں لڑ کے ہے۔ لہذا انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا 2 سال ہے ہماری حکومت کے، اس میں ہماری
जो तरजीहात हैं उसमें हमने अवाम के लिए, आपके लिए, रिलीफ के लिए काम करना है। पाकिस्तान सही सिमत के ऊपर चल पड़ा है, पाकिस्तान की मैशियत ठीक चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एहसास प्रोग्राम के 260 अरब रुपए के जो मंसूबे हैं वो सही जानिब गामज़न हैं, और इंशाअल्लाह आप लोगों को रिलीफ फराहम करने के हवाले से पूरी हम जो है वो कोशिश जो है वो जारी रखे हुए हैं। और जो आलमी सतह के ऊपर कीमतों का इम्पैक्ट आया है उसके ऊपर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर जो है वो अवाम के ऊपर कम से कम बोझ डाला जाए। वही इसहाकडार जो पेट्रोल के ऊपर 17 रुपये सेल टैक्स लेता था, 17% सेल टैक्स लेता था, 25 से 30 रुपये पेट्रोलियम लेवी लेता था, आज हमने उन टैक्सेस को भी कम किया ताकि आपके ऊपर आलमी सतह की कीमतों का जो है वो इजाफा हम ना डाल सकें। और फैसलाबाद के हवाले से जो आपकी जितने मेन रोड्स हैं, दाखिली रोड्स हैं, ये सत्याना रोड ये सारा ज़ेर तामीर है। समुंदरी रोड के ऊपर काम शुरू हो चुका है। जड़ावाला रोड, इन तमाम के ऊपर 13 अरब रुपए का हमारा वज़ीर आला का तरक्याती पैकेज है, जिसके तहत जो है वो काम यहाँ पर हो रहे हैं। उन कामों को हम मुकम्मल करेंगे। हमारा मकसद है कि हमने लोगों को पीने का साफ़ पानी भी फराहम करना है। उस हवाले से हर यूनियन कौंसिल के अंदर 108 यानी 108 की हर यूनियन कौंसिल के अंदर हम एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाने जा रहे हैं। बहुत सारी यूनियन कौंसिलों में हम लगा चुके हैं, बहुत सारी यूनियन कौंसिलों में जहाँ पे नहीं लगेगा उस हवाले से 30 वाटर प्लांट जो है वो मैं लगाने जा रहा हूँ। इस साल जब वो मुकम्मल होंगे, पीने का साफ़ पानी आपको मुहैया होगा। जो आपकी बुनियादी सेहत के यूनिट हैं, जो डिस्पेंसरियाँ हैं, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर हम नई तामीर करा रहे हैं। जो खस्ता हालत है उसको गिरा के नई डिस्पेंसरी बना रहे हैं ताकि आपको आपकी सेहत का इलाज जो है वो आपके दरवाजे के ऊपर मौजूद हो। और बच्चों के लिए खेलों के मैदान जो है वो हम आबाद कर रहे हैं। और आपके लिए इंशाअल्लाह इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ख़ास तौर के ऊपर ये कोशिश है कि मैं अपनी आवाम के लिए सियासत करूँ, मेरा जीना मरना जो है वो आवाम के लिए हो, इनकी तरह ना हो। जो इक़्तिदार होता है तो पाकिस्तान आ जाते हैं, और जब इक़्तिदार चला जाता है तो पता चलता है किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है, किसी की प्लेटलेट्स की बीमारी है, किसी की कमर का दर्द है, किसी की कौन कौन सी बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां सामने आ जाती हैं। तो इंशाअल्लाह हमने मिल के अपने पाकिस्तान को जो है वो आगे लेके चलना है, पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। और मैं आपसे आखिर में कहूँगा कि मेहनत कर, मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, दीवा बाल के रक्षा हवा जाने, खुदा जाने, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब PTI वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। फैसलाबाद में PTI वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान गरीब को छत फ्राहम करने को तरजीह दे रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान किसानों को रिलीफ फ्राहम करें, इसके साथ साथ सेहत के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। 10 लाख रुपये सेहत कार्ड्स के ज़रिए आम आदमी को सेहत सहूलियात फ्राहम की जा रही हैं। पंजाब में 10 लाख रुपए तक के सेहत इंसाफ कार्ड फ्राहम कर रहे हैं। वज़ीर ममलिकत इत्तलात व नशरियात फ़ारूक हबीब कन्वेंशन वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे। अपने इस कन्वेंशन खिताब में उनका ये कहना था कि साबिक़ा हुकूमतों की नाअहली की वजह से मईशत पर दबाव पड़ा, जिसकी वजह से बिजली महंगी हुई। 10,000 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल करने के लिए डैम्स तामीर किए जा रहे हैं। इन डैम्स की तामीर के बाद 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल होगी तो बिजली की कीमतें ऑटोमेटिकली कम होंगी। उनका ये कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान डैम बनने से 10,000 मेगावाट सस्ती बिजली सिस्टम में शामिल होगी। इसके अलावा गरीब और अफराद के लिए, तमाम ऐसे अफराद के लिए जो किराए के घरों में रहते हैं, उन्हें अपनी छत फ्राहम करने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत कर्ज़े भी फ्राहम किए जा रहे हैं। 60 अरब के कर्ज़े मंजूर किए जा चुके हैं, जिनमें से 20 अरब रुपए के कर्ज़े तकसीम भी किए जा चुके हैं। इसके अलावा किसानों की सहूलत के लिए किसान कार्ड भी तकसीम किए जा रहे हैं।